है और हमें स्कूल के लिए रूम चाहिए। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? उत्तरी दर्शपुरम। अच्छा, चलो आपको रोड भी दे दिया और आपको स्कूल के लिए रूम भी दे दिया, ठीक है। मैं आपको आऊंगा, आपको मैं स्कूल के लिए एक रूम के लिए पैसे दे दूंगा, ठीक है। देखिए, ये वो छोटी सी एक बच्ची है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था स्टेट वाइड, जिसमें इन्होंने ये यूज किया था कि ज्यून हो अलबाई ज्यून हो, और सजाद शाहीन साहब जो है गाड़ी से उस समय नीचे उतरकर जो है इस बच्ची को इनने वाले ने इस्तेकबाल किया था। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये बच्ची जो है जीत के बाद जो है आपके पास फूल लेकर आ गई है। मैं इस बच्ची का बड़ा मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन के कैंपेन के दौरान इस बच्ची ने जो जोश और जज्बे का मुजाहरा किया था, मैं ज़ाती तौर पे उसी दिन से मुतासिर हो गया था। और इनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। मैंने इस बच्ची का पता किया और पता चला ये अपनी ही बच्ची दर्शपुरा गांव से ताल्लुक़ रखती है। मैंने इनके फिर वालिद साहब से रब्ता करके इस बच्ची को मंगाया और मुझे बेहद खुशी हुई इससे मिलके। आज इस बच्ची से मिलके और इससे बात करके मुझे और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि इसने आज अपने गांव के लिए रोड का मुतालबा किया, दर्शीपुरा इट्टूनार का, और स्कूल के लिए एक एडिशनल रूम का मुतालबा किया। मैं इस बच्ची को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से इसके स्कूल के लिए एक रूम बनवा दूंगा। और इनके गांव में रोड के लिए हमने आज एक्सीएन साहब को बुलाया था, उसके लिए भी रोड के भी हम इंशाल्लाह ताला काम शुरू कर देंगे, ताकि इस बच्ची की डिमांड और इसके जरिए इनके पूरे गांव के लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। आज भी दावतों का सिलसिला या जो वफूद आपसे मिल रहे हैं, तो जिस तरह से कई लोग शुक्रिया अदा करने के लिए आज भी यहाँ पे आ गए, आप भी लोगों का शुक्रिया अदा करें। तो फ्यूचर में सर क्या प्लान है, क्योंकि एरिया जो है बड़ा टफ है, दूर दराज इलाके हैं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे लोग मुबारक देने आते हैं और हम भी जितना मुमकिन वक्त हमें मिलता है हम लोगों के पास जाके उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी हमारा 3 जगह पे प्रोग्राम है और उसके बाद हमारी खड़ी के अंदर व्यापार मंडल के साथ मीटिंग है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी वक्त हमको मिले लोगों से भी रीच आउट किया जा सके, लोगों के मामला सुने जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। इन द मीन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बराबर रास्ते में हूँ, उनसे भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की रिव्यू मीटिंग भी बहुत जल्दी ले रहा हूँ, ताकि डेवलपमेंट का एक प्रोसेस शुरू हो जाए, जिसमें पहले प्लानिंग हो, फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो, उसके प्रोजेक्ट के उनके उस पर काम किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जाए। अभी विंटर का हमारी बर्फबारी होने जा रही है, उसके बारे में मैं आज चीफ इंजीनियर साहब से बात की। यहाँ पे मैकेनिकल सब डिवीजन हमने कायम करने की बात की, और ताकि सर्दियों में जो रोड हमारे बंद रहते हैं उन रोड्स में इमीडिएटली रेस्टोरेशन का जो मैन एंड मशीनरी है और इक्विपमेंट्स हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकें। और यहाँ पे एक बाज़ाब्ता तौर पे मैकेनिकल एक सब डिवीजन और डिवीजन जिला रामन के अंदर कायम किया जा सके, जिससे लोगों को राहत पहुँचे। इसके अलावा रोड नेटवर्क है, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स की हालत जो है उनका मैं जायज़ा ले रहा हूँ। मैं तमाम PHC के जो इश्यूज़ हैं उनका मैं बातें सुन रहा हूँ और उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज दूसरा तीसरा दिन है हमारा बात MLA, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम सब लोग मिलके, हम हमारे जो जितने भी यहाँ पे महकमे हैं वो और अवाम, हम सब मिलके एक दूसरे के लिए राहत का सामान पैदा करें। सर, आपने अभी जो एक्सेल साहब यहाँ पे थे, कुछ महकमे के मुलाजमीन जो है यहाँ पे थे, तो आपने ये कहा कि आपने ये डायरेक्शन दे दी कि जनाब मुझे वो सर्वे वगैरह चाहे महू और जो आगे दांदवाड़ रोड के लिए, तो उसमें सर थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, एक रोड नेटवर्क के बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिनमें कोई बॉटल नेक्स है, वो मैंने एक्सीएन साहब को बुलाया था, मैंने चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की और मैं कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिला था R&B के। मैं कल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जनाब मैडम सकीना इतू साहिबा से भी मिला था। R&B मिनिस्टर साहब से मिला था। हमारे रोड के कोई इश्यूज थे जिनमें हमने सबसे पहले तो एक यहाँ सरबगनी रामसू रोड जो है, मकरकोट सरबगनी रोड जो है, उसका जो DPR है, उसके बॉटलनेक है, उसको एड्रेस करने के लिए हमने उनकी इंटरवेंशन चाहिए। उसके बाद दरदही रोड का जो है उसका काम शुरू करने का, और फिर उसके साथ लिवरा गगड़नाग रोड का काम जो है वो शुरू करने के लिए इमीडिएट वो पहले मरहले में प्रायोरिटी पे काम शुरू करने के लिए उनकी हमने इंटरवेंशन की बात की। उसके साथ ही हमने बानेहाल में जो एक अकेला एक ब्रिज है यहाँ पे,
اوپر ناگبل کے پاس جو سیڈ ہاؤس برج جو ہے جو تقریباً 30 گاؤں کو جوڑتا ہے، منگت، مہو، منگت، ٹھاچی، امکو، ٹینکا، یہاں سراچی، نوگام، کسکوٹ، اپنا یہ جو لامبر ہے، گجرناڑ ہے، چاچال ہے، ان سارے علاقے کو یہ جوڑتا ہے. وہاں پہ ہمیں اس کے جو ہے ایک ایڈیشنل ایک برج بنانے کی، اس کی وائڈننگ کے لیے ہم نے پروجیکٹ کے لیے ہم نے کل انیشیٹ کیا، اور میں نے ڈپٹی سی ایم صاحب سے R&B منسٹر جو ان کے پاس چارج ہے، اور ہم اس کی پروجیکٹائزیشن کے لیے آج ایکسین صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا، اس کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تاکہ وہ جو وہاں پہ ایک ایڈیشنل ایک پل بنے جس میں سارا ارکان کا لوڈ اس کے اوپر ہے، آرمی کا لوڈ ہے، ان سارے گاؤں کا، دیہات کا لوڈ ہے، تو وہاں پہ بہت کنجیشن رہتی ہے. اس کی وائڈننگ کے ایڈیشنل برج کی ہم نے وہاں پہ ایک پروجیکٹ بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے R&B کی ٹیم بلائی تھی، ہم نے یہ ریونیو کی ٹیم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. میں نے ایک پلان بنایا ہے کہ بانہال ٹاؤن، میں نے ابھی ریسنٹلی صدر یہاں پہ اپنے بیوپار منڈل بانہال کی ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی. آج ہم نے بیوپار منڈل کھڑی کی میٹنگ رکھی ہے. 2 تاریخ کو ہم گول جا رہے ہیں، گول میں بیوپار منڈل کے ساتھ میٹنگ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤنز جو ہے ہم اس کو پریورٹائز کریں، اور جو ہمارے ٹاؤن ہے جن کو بیوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ہم ایک ان 2-3 بانہال، کھڑی اور گول سنگلدان کو ایک ماڈل ہم ٹاؤن بنائیں، خوبصورت بنائیں، اس کی بیوٹیفیکیشن کریں، اس میں پارکس بنائیں، ان میں چلڈرن پارکس بنائیں، ان میں پلے گراؤنڈز بنائیں تاکہ بچوں کے لیے امیوزمنٹ کا بھی سلسلہ ہو، لوگوں کو ٹھہرنے کا سلسلہ ہو، لوگوں کو پارکس میں جا کے وقت گزارنے کا موقع ملے، اور کوئی سینیٹیشن کا سسٹم یہاں پہ ہو، ٹوائلٹ کمپلیکس ہو، سلپس ہو، تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو، ٹریڈرز کو دقت نہ ہو، عوام کو دقت نہ ہو، اور جو ان ٹاؤنز کے اندر باہر کے لوگ آئیں انہیں یہ خوبصورت لگے، انہیں یہ لگے کہ کسی اچھے ہم قصبے میں آئے ہیں جو خوبصورت ہے، جہاں ہر قسم کی فیسلٹیز ہیں، جہاں ریسٹ رومز ہیں، جہاں پہ آپ کے پارکس ہیں، جہاں پہ آپ کے ریسٹورانٹس ہیں. تو یہ اس طرح کا ہمارا ایک پلان ہے، اس پہ میں کر رہا ہوں. ہم نے کل چیف ٹاؤن پلانر سے بات کی جموں میں، چیف انجینئر صاحب سے بات کی، میں ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میری ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور یہ ہم سارا یہ فیز مینر میں ہم کر رہے ہیں، پریورٹائز کر دیا ہے. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے میں نے بات شروع کر دی ہے، میں نے ZDO سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بات کی ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کا سلسلہ میرا شروع ہو چکا ہے، اور میں تقریباً آدھے درجن سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں، جس میں PHE ہے، PDD ہے، آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ کا PMGSY ہے، PWD ہے، اور اریگیشن اور فوڈ کنٹرول، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان سب کے ساتھ میرا میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگیں ہو چکی ہیں، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر ہے، شیپ ہسبینڈری ہے، ان کے ساتھ آگے میٹنگ کرنی ہے، اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، کوآپریٹیوز ہے، اور وہ محکمے جن سے لوگوں کو کوئی ایسے سیلف ہیلپ گروپس کریٹ کیے جا سکے، لوگوں کو روزگار گھروں میں دلایا جا سکے، اس پہ ہم ایک بڑا ایک کمپریہنسو، میری ایک پالیسی، میری بڑی ایک کمپریہنسو پلاننگ ہے. میں اس کو عملانے کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پبلک کی کوآپریشن کی ضرورت ہے، عوام کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو سکیں. فائنلی سر ایک پوائنٹ یہ کہ جس طرح سے آپ نے روڈ کنیکٹیویٹی کی بات کی، جو امپورٹنٹ روڈز کا آپ نے ذکر کیا، تو اس پہ ٹیک اپ کرنے کی، تو جو مہو کا جو ایریا ہے جس میں آپ ایک بات رہ گئی، جی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل میڈم سکینہ ایتو صاحبہ سے ملا تھا، اور ایک تو میرا خود کا بھی یہ خواب ہے کہ مہو کو ہم کلگام کے ساتھ کنیکٹ کریں، جی، اور میں نے کل میڈم سکینہ ایتو صاحبہ سے بات کی. اس کے بعد میں نے اپنے ڈپٹی چیف منسٹر جناب سریندر چودھری صاحب سے بھی یہ ڈسکس کیا. ہم سروے کروا رہے ہیں مہو سے داندواڑ، مہو سے کلگام ویا داندواڑ، جی جی، اس پورا یہ سرکٹ ہم بنائیں گے. اس میں ہم روڈ کا سروے کروا رہے ہیں، اس کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. یہاں سے روڈ کنیکٹیوٹی ہم کلگام کے ساتھ جوڑ کے ہم اس کو پورا آپ کا جو پیر کی گلی آپ کا جتنا بھی یہ مغل روڈ ہے، اپنا پونچھ رجوری کا، ہم ایک سرکٹ بنانا چاہتے ہیں. اس کی ایکسٹینشن ہم مہو منگت کھڑی علاقے کے ساتھ جوڑ کے گول تک اس کو لے جانا چاہتے ہیں. وہاں کا ایک کشمیر کا جو ٹورسٹ سیکٹر ہے، ہم چاہتے ہیں یہ پورا یہ علاقہ جو ہمارا جس میں ٹورزم پوٹینشیل ہے، یہ کشمیر ٹورسٹ سرکٹ کے انڈر آئے. اور میں آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ہم نے ایک کام شروع کر دیا ہے، حالانکہ 3 ہی دن ہو گئے. ہم عنقریب آپ کو بانہال ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ قائم کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہم نے کام میں چیف منسٹر صاحب سے ملا، میں نے ان کے ساتھ بھی یہ بات کی. ٹورزم کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم فیز مینر میں کام کریں گے تاکہ لوگوں کو
وہ تمام وہ چیزیں جس کے وہ مستحق ہیں ان کا حق ان تک پہنچے. Any kind of message to the public of Banihal Gool constituent district Rambagh, sir? میسج تو یہی ہے کہ میں مشکور اور ممنون ہوں. میں بار بار اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں مجھے موقع دیا, جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہنچنے کا, اپنے ساتھیوں نے جنہوں نے میرے لیے کام کیا, نوجوانوں نے, بزرگوں نے, بھائیوں نے, بہنوں نے ہمارے لیے کام کیا, اپنی نیندیں قربان کی, اپنا وقت اور آرام قربان کیا. نوجوانوں نے رات کو جا کے ہر جگہ پہ گشت لگائے, اور ایک ایسا ایک عوام کے اندر ایک جوش اور جذبہ میں دیکھ رہا ہوں, بچوں میں جوش جذبہ دیکھ رہا ہوں, بچوں میں پیار محبت دیکھ رہا ہوں. میرے لیے یہ دنیا کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی یادگار ایک جو جرنی ہے وہ میری یہ الیکشن کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی عوام سے یہی میں توقع رکھتا ہوں کہ عوام میرے لیے پھر دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے گی. وہ مائیں, وہ بزرگ, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, وہ نوجوان میرے لیے اسی طرح دعائیں کرتے رہیں گے جس طرح انہوں نے دوران الیکشن کیا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں, اور میری بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگوں کے دعاؤں اور توقعات اور بھروسے پہ اتر سکیں.